آداب کیا ہیں؟ آج ہم بہار الانوار کی لازوال حکمت کی روشنی میں علم کے اخلاقیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ گہرا سمندر ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم علم کی پیاس کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ سوال پوچھنے میں کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکھنے کے فن پر بات ہوگی، پھر ہم جانیں گے کہ علم کیسے ایک خدائی نور ہے، اور آخر میں ایک طالب علم کے لیے کچھ عملی رہنمائی پر اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کہ علم کی جستجو آخر ہے کیا؟ یہ صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک اندرونی، ایک فطری خواہش ہے، ایسی پیاس جو کبھی بجھتی ہی نہیں۔ یہ قول آپ دیکھیں کتنا طاقتور ہے۔ یہ سیکھنے کی خواہش کی لامحدودیت کو کیا خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ مطلب جیسے زمین ہمیشہ بارش کو جذب کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، ویسے ہی ایک حقیقی عالم کا ذہن بھی علم کے لیے ہمیشہ پیاسا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی منزل نہیں، بس آگے بڑھتے جانے کا ایک جنون ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑا عجیب خیال کی طرف چلتے ہیں۔ کیا سوال پوچھنا، جو کہ سیکھنے کے عمل کا مرکز ہے، خود خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ متن ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں، اس کے بھی اپنے کچھ خطرات ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی سوال پوچھنا جو علم حاصل کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے، وہ نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ یہاں ہمیں ایک بہت بنیادی وارننگ مل رہی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ سوال میں نہیں، بلکہ سوال کے پیچھے چھپی نیت میں ہے۔ اگر سوال صرف امتحان لینے، کسی کو نیچا دکھانے یا ضد کی وجہ سے پوچھے جائیں تو وہ دلوں میں رنجش اور یہاں تک کہ ایمان سے دوری کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ مقصد تجسس کو دبانا بالکل نہیں، بلکہ نیت کو خالص رکھنا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف وہ طالب علم ہے جو واقعی سمجھنا چاہتا ہے، جس کا مقصد علم کی روشنی پانا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو صرف بحث برائے بحث کرتا ہے، اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ متن کے مطابق پہلا شخص ایک عالم کی طرح ہے، جبکہ دوسرا شخص، چاہے وہ کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، ایک جاہل کی طرح ہے۔ یعنی سارا کھیل نیت کا ہے۔ تو اگر سوال پوچھنے میں اتنی احتیاط ضروری ہے، تو پھر سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب ہم سوالات کے کیا نہیں کرنا چاہیے سے آگے بڑھ کر سیکھنے کے کیا کرنا چاہیے کی طرف آتے ہیں۔ کیا سیکھنے کا کوئی صحیح وقت ہوتا ہے؟ یہ متن اس سوال کا جواب ایک بہت ہی گہری مثال سے دیتا ہے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ ہماری عمر ہمارے ذہن کے علم قبول کرنے کی صلاحیت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں اس مثال کو مزید کھول کر بتایا گیا ہے۔ دیکھیں، جوانی میں ذہن ایک صاف پتھر کی طرح ہوتا ہے، اور جو بھی علم اس پر آتا ہے وہ ایک گہرا اور پائیدار نقش چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب عمر بڑھ جاتی ہے تو ذہن زندگی کے تجربات اور پہلے سے موجود خیالات سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے نیا علم پانی پر لکیر کی طرح ہوتا ہے، عارضی اور سطحی۔ اور سیکھنے کے فن میں صرف پوچھنا ہی نہیں، سننا بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے، اور یہ کوئی پیسو کام نہیں ہے۔ یہ متن ہمیں سکھاتا ہے کہ بولنے سے زیادہ سننے کا شوق پیدا کریں۔ اچھا سننا بھی ایک آرٹ ہے جسے بولنے کی طرح سیکھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹا نہ جائے۔ چلے اب ہم علم کے تصور کو صرف معلومات کے ذخیرے سے اوپر اٹھا کر ایک زیادہ گہری، ایک روحانی سطح پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ اس پورے حصے کا مرکزی خیال ہے کہ حقیقی علم، وہ علم جو انسان کو بدل دے، وہ صرف کتابیں پڑھنے یا ڈگریاں لینے سے نہیں ملتا، بلکہ وہ ایک خدائی تحفہ ہے، ایک روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ نور ہے کیا چیز؟ یہ کوئی عام روشنی نہیں ہے، یہ ایک خدائی روشنی ہے جو دل کو راستہ دکھاتی ہے، اور یہ محض کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی، بلکہ یہ عاجزی اور بندگی کا پھل ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو یہ روشنی اس کے دل میں اترتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دل کو اس نور کے لیے تیار کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے 3 شرائط بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا نہیں، اللہ کا ہے۔ دوسری ہے کہ اپنے سارے معاملات کی تدبیر اللہ پر چھوڑ دے۔ اور تیسری ہے کہ اپنی پوری توجہ اللہ کے حکموں کو ماننے اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے پر لگا دے۔ اچھا، اب جب ہم نے علم کی تھیوری کو سمجھ لیا ہے تو آخر میں کچھ عملی باتوں پر آتے ہیں۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو ایک طالب علم کو اپنے سفر میں ہر قدم پر گائیڈ کر سکتی ہیں۔ یہ 9 نکاتی گائیڈ ایک طرح سے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے نفس کی اصلاح، یعنی اپنی جسمانی خواہشات پر قابو پانا۔
दूसरा है बुर्दबारी, यानी कोई बुरा भला कहे तो उसका जवाब भलाई से देना। और तीसरा है इल्म के आदाब, जिसमें सही नीयत से सीखना और बुरी सोहबत से बचना शामिल है। और यह आखिरी नसीहत जो हज़रत खज़र से मंसूब है, हमें सबसे अहम बात याद दिलाती है कि इल्म का हतमी मकसद अमल है। अगर इल्म पर अमल ना किया जाए तो वो एक बोझ बन जाता है, बिल्कुल उस चिराग की तरह जिसकी रोशनी से दूसरे तो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उसे उठाने वाला खुद अंधेरे में रहता है। और आखिर में हम इसे एक गहरे सवाल के साथ इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, ताकि हर कोई अपने इल्म के सफ़र पर गौर कर सके। ये दिल एक बर्तन की तरह है। सोचने की बात यह है कि इसे किस इल्म, किस नीयत और किस नूर से भरा जा रहा है।